إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا بارگاہ خداوندی میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک سے چند معروضات نواسہ مصطفیٰ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اللہ رب العزت جو انہوں نے باطل کے سامنے یزیدیوں کے سامنے منافقوں کے سامنے استقامت جرت بہادری شجاعت صبر استقلال کا پیکر بنے اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ جرت عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ صبر عطا فرمائے اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں جو باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں جو باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو باطل کو للکارتے ہیں جن کے قدم ڈگمگاتے نہیں سامنے کون کھڑا ہے کتنا بڑا ہے کتنی فوج ہے کتنا اس کے پاس ماننے والے ہیں کتنا اس کے پاس کرسی کا نشہ ہے
اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. جو باطل سے ٹکر لیتا ہے اس کے سامنے یا خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے. اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، بس اس کے بعد اور کوئی بات نہ سنی نہ مانی نہ دیکھا نہ سنا، اور نہ سننے کی انہوں نے اتنی گنجائش رکھی، اتنا کہا ہمارا رب اللہ ہے. ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں لیکن ہمارے ماننے میں ان کے ماننے میں فرق ہوتا ہے. ہم حالات دیکھ کر مانتے ہیں، وہ حالات دیکھ کر نہیں مانتے، رب کو دیکھ کر ہم مانتے ہیں. کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹے رہے. استقامت استقلال کا پیکر بنے رہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرما پھر ان کی مدد کے لیے اللہ بندے نہیں بھیجتا، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. پھر فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. پھر وہ بے شک معذور ہوں یا جس حالت میں ہوں، اللہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا تحزنوا، انہیں کوئی غم نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، اللہ کہتا ہے میں انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. توجہ کرنا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یزیدی 12,000 لشکر کو ایمان کے مقابلے میں بھیج رہا ہے اور سب کو آگاہ دے رہا ہے کہ ہر حال میں جانا ہے. ادھر بدتر تن ہے اور امام پاک فرماتے جس نے جانا ہے چلا جائے. وہ کیا کہتا ہے؟ امام کے مقابلے میں، بدتر افراد کے مقابلے میں 22,000 فوج کے لشکر کو یزیدی آرڈر کرتا ہے جاؤ ان کے مقابلے میں، جا کر جنگ کرو ان کے ساتھ. میرا امام بدرو سے کہتا ہے جس نے جانا ہے جاؤ. استقامت اور صبر دیکھنا اور استقلال دیکھنا. توجہ کرنا جی، جب آپ نے چراغ جل رہا تو کہا بجھا دو چراغ کو، اور بجھا کر کہا اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر جس نے جانا ہے جائے. قیامت کے دن مصطفیٰ سے شفاعت بھی کرواؤں گا، جنت بھی لے کر دوں گا، حوض کوثر پر پانی بھی پلاؤں گا، تمہاری کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا. جس نے جانا ہے جائے. ان یزیدیوں کے لیے تنہا حسین کافی ہے. تم اور راستے بولو. ان یزیدیوں کے لیے تنہا حسین کافی ہے. پھر خاموشی چھا گئی، آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا. توجہ جی توجہ، چراغ جلایا، کوئی نہیں گیا. 72 کے 72 بیٹھے ہیں. امام پاک نے کہا ہم نے کہا تھا چلے جاؤ، آپ گئے کیوں نہیں ہے؟ کہا امام ادھر آپ نے یہ چراغ بجھایا تھا، ادھر دلوں کا چراغ روشن ہو گیا، ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے جنت کو دیکھ لیا تھا. پھر توجہ کرنا جی، امام پاک نے جب ان کی استقامت کو دیکھا، استقلال کو دیکھا، ان کے جناب جذبے کو دیکھا، بہادری اور شجاعت کو دیکھا، تو آپ نے صرف اتنا کہا پتا ہے ہم رضا والے ہیں، پتا ہے ہم صبر والے ہیں، ہم رضا والے ہیں. پھر اپنی گھر والے جتنی افراد تھی عورتیں سے اور سے کہا، فرما پھر ایسا کرنا ایک ایک کا لاشا میں اٹھاتا جاؤں گا، آنسو نہیں بہانا، سینے نہیں پیٹنے، ہائے ہائے نہیں کرنی ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے وفا والے یہ ہیں، رضا والے یہ ہیں.
جو میری بات پہنچی تھی گزشتہ جمعہ المبارک پر سجدے میں. سبحان اللہ. کہاں پہنچی تھی؟ سجدے میں. کہ ایک سجدہ امام پاک نے ادا کیا تھا. حضور تو یہ اہل بیت اطہار تو اللہ نے پہلے پاک کر دیے تھے. سجدہ اب شریعت کا حکم ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے کہ آپ مشکل میں ہیں، جنگ میں ہیں، تو آپ کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، رہتی ہے تو رہ جائے. حضور ایک جنگ میں تھے تو نماز قضا ہو گئی. آقا نے کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے کہا مالک نے دوہرا عذاب دینا. صحابہ نے عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو ہماری نماز رہ گئی، ان کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. امام پاک نے وہ سجدہ ادا کیا تیروں کی برسات میں، نیزوں کی برسات میں، مشکل کی گھڑیوں میں سجدہ نہیں چھوڑا. میں عالم تخیلات میں چلا گیا، میں نے کہا اس سجدے میں ہے گیا، سجدے میں ہے گیا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، آقا فرماتے پتہ ہے بندہ رب کے قریب کب پہنچتا ہے؟ بندہ رب کے قریب کب پہنچتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جس وقت بندہ اپنی جبین نیاز کو اس کے آگے جھکاتا ہے، فرمایا بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب چلا جاتا ہے. اور یہ قربت کا بہترین طریقہ ہے کہ اس سر کو کسی باطل کے سامنے نہ جھکایا جائے. کسی باطل کے سامنے جھکاؤ گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. رب کی بارگاہ میں جھکاؤ گے تو نیزے پر قرآن پڑھے گا. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا ناناز وچھے نانیاز وچھے مساج رب دی نماز وچھے ناناز وچھے نانیاز وچھے مساج رب دی نماز وچھے سلام پھیرن تو بات ناس سلام پھیرن تو بات ناصر ہر ایک دی نماز پوری ہوتی. حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین سجدے دے وچ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ. اور مجھے معلوم نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ شعر میاں صاحب کا یا کس کا ہے، لیکن شعر کے اندر کمال بڑا ہے. توجہ جتن نال بندہ فتح حاصل نہیں کرنا، ہرن نال فتح حاصل کرنا ہے. ویسے تو دیکھا جائے کربلا کی سرزمین پر بظاہر یزید جنگ جیتا تھا بظاہر، لیکن صبح قیامت تک فتح کا سہرا حسین کے سر پر آیا ہے. توجہ میں تاں کر سمجھائیے جڑا مزہ آرن وچا اور جتن وچ نہیں ہے. آرن وچ جڑا مزہ اور جتن وچ نہیں ہے. توجہ جتن ہر کوئی کھیلے تو ہارن کھیل فقیر فقیر
میں فلانے کو فتح حاصل کرا تو فقیر آنا جتن دا ملک کوٹی پہندا ہارن دا مل ہیرا بظاہر یزید جیتا تھا ملک کیا پڑا کوٹی ملک کیا پڑا کوٹی اور بظاہر حسین پاک ہارے تھے ملک کیا پڑا ہیرا صبح قیامت تک لوگ سلام عقیدت اگر کسی کو پیش کرتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں پیش کرتے نماز میں بھی سلام حسین کو پیش کیا جاتا ہے اور امام حسین پاک کی شان کیا ہے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں اندر کمرے میں بیٹھے ہیں اس دن ایسا ہوا کہ فاطمہ الزہرا حضور کے گھر تھی امام حسن پاک بھی حضور کے گھر تھے تنہا دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہیں آپ نے حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا نے امام حسین پاک سے فرمایا پتر کنڈی لئیے تے چند گلنا کریے پتر کنڈی لئیے تے چند گلنا کریے لائی جدو کنڈی نا تے دو باپ بیٹا بیٹھے نا امام حسین تے مولا کائنات دو بیٹھے نا آپ نے فرمایا تھوڑی جی فخر علی گلنا نہ کریے مفاخرت نہ کریے تے فخر علی گلنا نہ کریے تے ایک دوے پر جناب کریے کہ فقیت کس نو حاصل ہے امام حسین پاک بیٹے ہیں مولا کائنات کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ابا جی تساں ابا تے میں پتر ابے دے سامنے پتر کیویں گل کر سکنا آپ نے فرمایا پتر ایک گل نہیں میری شان ہے میری فضیلت ہے تو میرا پتر میں تیرا پیو یا لیکن گل ہے تھوڑی سی مفاخرت کریے نا اچھا ایک گل دسو ابا جی جی اجازت ہوگا تو شروع میں کرا مولا کائنات کی بارگاہ میں امام حسین پاک عرض کرنے لگے ابا جی جب مفاخرت کی گل آ گئی ہے تو پھر سنو ابا جی ایک گل دسو تساں نانا ماڑے نانا جیسا ہے کئی ایجا کری بیٹھے نے تو ہون گل ہے ایجا کری بیٹھے رہنا تو قاضی فائزی سائدہ تک آیا ہے تو جے تساں ایجا کری تکنے رہنا انہاں نے جھلو تو نہیں سی اور توجہ میں آج بھی کہتا ہوں ان لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو آج بھی میدان میں نکل کر حسینی سنت ادا کر رہے ہیں میرا ایمان بھی بچا رہے ہیں آپ کا ایمان بھی بچا رہے ہیں توجہ ان قاضی فائزی ساورانو پہلے جا کے مدرسے کسے کل بیٹھ کے دین پڑھنا چاہیے تو پھر دین دی سے تشریح کرنی چاہیے قادیانی کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے اور صبح قیامت تک کافر رہے گا توجہ جی توجہ آپ نے فرمایا کہ دسو ابا جی ماڑے نانے جیسا تساں نانا مولا کائنات فرمایا نہیں پتر ماڑے بھائی جیسا تساں بھائی نہیں پتر ماڑی اما جیسی تساں نہیں اما نہیں پتر ماڑی نانی جیسی تساں نہیں نانی پتر نہیں اگے جڑی آخری گل ٹائم مک گیا توجہ کرنا آپ نے فرمایا ابا جی ایک گل دسو جس طرح نا ماڑا ابا علی ہے جس طرح نا ماڑا ابا علی ہے اس طرح کسی نا ابا علی ہے جب یہ گلنا پوچھیا نا تو مولا کائنات علی مرتضی خاموش کہ چپ ہو گئے نا کہ پھر بیٹا بولیا آخر لگا ابا جی چپ ہوئیے مولا کائنات فرمان لگے حسین تم جیسا نوازا نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا کائنات ویچا میں جملہ مکان لگا عقیدہ ختم نبوت دی گل سمجھان واسطے کائنات ویچا اور دوسرا حسین کوئی نہیں نبی ورگا دوسرا نبی کو آ سکنا کائنات ویچا دوسرا حسین کوئی نہیں تو دوسرا نبی کوئی کس طرح ہو سکنا اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور توجہ عقیدہ ختم نبوت کا اللہ ہر بندے کو پارٹی جڑی مرضی رکھو لیکن عقیدہ ختم نبوت
تحفظ کرو آج عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کر سو قیامت کے دن شفاعت میرا مصطفیٰ کرے گا